اگر آپ کبھی سوات گئے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں کی خاموشی اتنی گہری ہے کہ وہاں جا کر انسان اپنے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی آواز بھی آرام سے سن سکتا ہے۔ ان جنگلوں کی خوبصورتی جتنی گہری ہے اتنی ہی خاموش اور بھاری بھی ہے۔ یہ کہانی کسی گاؤں کی نہیں ہے، کسی پرانے قبرستان کی بھی نہیں ہے۔ یہ کہانی سوات کے ایک جنگل کی ہے اور ایک ایسے انسان کی ہے جو جنگل میں اکیلا گیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا کہانی والا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کبھی پہاڑی علاقے میں گئے ہیں اور آپ نے کبھی جنگل وزٹ کیا ہے تو آپ اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ جنگل کی خاموشی کتنی خوفناک ہوتی ہے، اور جنگل میں شام ڈھلتے ہی اندھیرا بھی جلدی ہونے لگتا ہے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام حمزہ خان ہے۔ میں پچھلے 8 سال سے ایک ٹورزم کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ اسلام آباد اور لاہور سے لوگوں کو سوات، کلام، بحرین اور معلم جبہ کے ٹرپس پر لے کر جانا میری روٹین ہے۔ میں یہ کہانی جس کو بھی سناتا ہوں وہ اکثر میری بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن یہ کہانی میری خود کی آپ بیتی ہے۔ یہ بات اکتوبر 2018 کی ہے۔ میرا ایک ٹرپ جو کہ لاسٹ مومنٹ پر کینسل ہو گیا تھا، لیکن میں کیونکہ پہلے سے ہی سوات میں موجود تھا تو واپس جانے سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہ کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کر لیا جائے جو کہ فیوچر ٹرپس میں کام آئے گی۔ لوکل لوگوں سے پوچھا تو ایک چائے کی دکان پر ایک بوڑھے سے آدمی نے بولا، دارال ویلی کے ساتھ جنگل ہے، لیکن بیٹا وہاں دن کے بعد مت رکنا۔ اس کی آواز مجھے نارمل ہی لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی وارننگ تھی۔ میں ہنس پڑا۔ اگلی صبح میں اکیلا جنگل کی طرف نکلا، کیمرہ، ٹارچ، پاور بینک سب کچھ ساتھ لیے چل پڑا۔ موبائل سگنل جنگل کے سٹارٹ میں ہی 0 ہو گئے، لیکن جیسے جیسے میں اندر جاتا گیا جنگل خاموش ہوتا گیا۔ ایسی خاموشی جیسے کوئی سانس تک روک کر سن رہا ہو۔ دوپہر کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو 5 بج رہے تھے۔ تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے میری ہی آواز میں پیچھے سے میرا نام پکارا، حمزہ۔ میں چونک کر رکا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا میری غلط فہمی ہے، لیکن کچھ قدم چلنے پر ہی پھر وہی آواز اس دفعہ تھوڑی اور قریب سے آئی، حمزہ رک کیوں گئے، ادھر آ جاؤ۔ آواز بالکل میری آواز جیسی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میرا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے واپس مڑ کر چلنا شروع کیا، لیکن جو راستہ مجھے یاد تھا وہ اب موجود نہیں تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں راستہ بھول چکا ہوں۔ اندھیرا ہو رہا تھا، درخت بالکل ایک جیسے اور ہر طرف ایک جیسا ہی منظر لگ رہا تھا، اور تب محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر بالکل میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں رکتا، آواز رک جاتی، میں چلتا، آواز چلنے لگ جاتی، جیسے کوئی بس میرے ساتھ ساتھ ہو۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا اچانک گہرا ہونے لگا تھا۔
میں نے ٹارچ آن کی، لیکن اس کی روشنی جنگل میں صرف 2-3 قدم تک ہی جا رہی تھی۔ پھر مجھے لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس دفعہ آواز بالکل میرے قریب تھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میں گر گیا، ٹارچ ہاتھ سے گر گئی اور بند ہو گئی، اور جب میں اٹھا تو وہ وہاں تھا، درختوں کے درمیان ایک انسانی چہرہ جو کہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پوری طرح اندھیرے میں نہیں تھا، لیکن پوری طرح واضح بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر بہت ہی لمبے بال تھے، اور اس کے چہرے پر بھی عجیب سی وحشت تھی، اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کا چہرہ کلیئر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں سیدھی میری طرف تھیں۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، تم یہاں تک آ گئے ہو۔ اس آواز میں بہت ہی عجیب سی وحشت تھی، بس جیسے میں اس جگہ پر گھس گیا تھا اور وہ جگہ اس کی ملکیت تھی۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، پیر چل نہیں رہے تھے۔ تب دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ اس شکل نے پیچھے دیکھا اور آہستہ آہستہ جنگل کا حصہ بن گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میں جان لگا کر بھاگا، گرتا اٹھتا، پتھروں سے ٹکراتا، آخر دور ایک پیلی سی روشنی نظر آئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اور 2 لوکل لوگ وہاں پر بیٹھے آگ سیک رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، میں جنگل سے آ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نے صرف یہ کہا، تم اکیلے تھے نا؟ اس رات ان کے ساتھ اس جھونپڑی میں رات گزاری۔ صبح انہوں نے مجھے بتایا، اس جنگل میں لوگ اکثر آوازوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر راستہ بھول جاتے ہیں۔ جب میں نے اس شکل کا ذکر کیا تو وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے، اور انہوں نے بات بدل دی۔ بس اتنا کہا، کچھ جگہیں ابھی بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کے لیے نہیں ہیں۔ میں اسی دن سوات چھوڑ کر واپس آ گیا۔ آج بھی جب کسی ٹرپ میں داران ویلی کا نیم آتا ہے، میرا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ میں ٹورزم ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن جنگل میں اکیلا کبھی نہیں جاتا، کیونکہ سوات کے کچھ جنگل ابھی بھی انسانوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسی کہانی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پہ آپ وہ کہانی ہمیں بھیجیں۔ میں وہ کہانی نریٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے۔